السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم منت اور نظر کے بارے میں جو ہے وہ کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اتنا اختلاف، ہر شخص اپنی بات کو حتمی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے سوا سارے جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ کتنا دین آسان تھا، کس طریقے سے علماء ایک دوسرے کے اختلاف کو قبول کرتے تھے اور دوسروں کو بھی جو تھا وہ سپیس دیتے تھے، ان کی بات کی بھی لاج رکھتے تھے اور کتنے آسانی سے کہہ دیتے تھے کہ یہ میری تحقیق ہے، جو تیری تحقیق ہے تو اس پہ عمل کر۔ مجتہدین کا یہی طریقہ تھا، اچھے نیک لوگوں کا یہی۔ اب چونکہ جو دور آ گیا اس میں آدمی پڑھتا کم ہے اور شور زیادہ مچاتا ہے، اور سب کو، ساری امت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ساری امت جو پیچھے گزر چکی وہ سب ایسے ہی تھے، ہم ہی نے علم حاصل کیا ہے۔ اسی میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج کل خاص کر میڈیا پہ بہت گردش کرتی ہیں۔ شرک کے بارے میں خاص کر آج کل بہت زیادہ پوری امت کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین، صحابہ، اہل بیت پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اگر آدمی عمل کرتا ہے اور دوسرے کو بھی جینے کا حق دیتا ہے تو دین اسلام تو بڑا اچھا دین، 14 صدیاں 15 صدیاں ہو گئی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے سے چلے گا۔ جو اس کا حسن تھا اس کو اس کی جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ بدنامی کا باعث بنا دیا گیا، اور اس حسن کو ہی اس کا عیب شمار کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں ایک نظر کا معاملہ ہے، منت کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ کہ جو منت ان کو اگر جائز کہہ دیا گیا تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، کس کس کے نام کی منتیں، اللہ کے نام کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام کی منتیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ منت کو بالکل ہی ناجائز کہہ دیا گیا، اس کو شرک میں داخل کر دیا گیا۔ تو منت تو بھئی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اللہ جل مجد الکریم نے اس کا حکم دیا۔ انبیاء نے منتیں مانی، ان کے صحابہ نے مانی، اولیاء نے مانی، ائمہ نے مانی۔ اگر ہم اس کو شمار کرنے جائیں کس کس نے منتیں مانی اور اس کے پورے، تو یہ تو 1000 صفحے سے زیادہ کتاب بن جائے گی۔ تو آئیے مختصر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منت کیا ہے، اور یہ ماننی جائز ہے، اور مان لی تو پھر اس کا کیا کرنا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، جو منتیں مانتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں جس کا شر بڑا لمبا ہے، بہت بھاری ہے، اور وہ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ اللہ جل مجد الکریم کی محبت میں، کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ یعنی نظر ماننا اور اس کو پورا کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2032، پھر حدیث نمبر 2042، پھر حدیث نمبر 497، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1656، باب اذا نظر او حلف ان لا یکلم انسانا فی الجاہلیہ ثم اسلم، کہ باب بند ہے کہ ایسا شخص کہ جس نے یہ منت مان لی یا اس نے قسم اٹھا لی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، لیکن یہ قسم، یہ منت مانی جہالت میں، مسلمان ہونے سے پہلے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال كنت نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے منت مان لی تھی جہالت کے دور میں، کلمہ پڑھنے سے پہلے، کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں۔ قال فاوفی بنذرک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جو جہالت میں جس کا کہا تو اس کو
ایمان لانے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فرمایا اس کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ویسے تو نظر ماننی نہیں چاہیے، تم نے مان لی تھی تو تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کوئی چیز واجب بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج کچھ لوگ نام نہاد علماء جو ہیں وہ لوگوں کو اس کو منع کیا، اس کو شرک قرار دے دیتے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔